اچھا ایک اور بات کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو قتل کا الزام یزید پر، ابن زیاد وغیرہ پر، عمر بن سعد پر، شمر وغیرہ پر تھوپ دیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دو جو روایات ہمیں پتہ چل رہی ہیں ایک حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے اور ایک پتہ چلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، تو ان کو کیا پرابلم تھی کہ ان دونوں نے عراقیوں کا کہا؟ تو یہ بات ٹھیک ہے، ام سلمہ نے بھی کہا مسند احمد میں عراقیوں پہ لعنت ہو، صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان عراقیوں نے مچھر اور مکھی کا مسئلہ پوچھا، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے دو پھول ہیں اس دنیا میں۔ اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین سے کوئی بغض نہیں تھا، ورنہ ان کی مرنے کے بعد یہ بات نہ سناتے، ان سے محبت کرتے تھے۔ اچھا، اور بہت بڑی حدیث سنا دی انہوں نے، عراقیوں پہ انہوں نے لعنت کی۔ اب ان سے پوچھیں کہ عراقیوں پہ جو لعنت کی ہے، آپ کو کوئی الہام ہوا ہے کہ یہ عراقیوں پہ ابن زیاد والے جو عراقی تھے ان پہ لعنت کی ہے، یا جو ہے وہ شیعان علی کے اوپر لعنت کی ہے جو حضرت علی کے گروہ کے ساتھی تھے؟ تو یہ فوراً کہیں جی شیعوں نے مارا ہے، شیعہ کہیں گے انہوں نے مارا ہے۔ عراقیوں پہ اس لیے لعنت کی کہ عراقی جو حکومت تھی ابن زیاد کی، اسی نے یہ ظاہر ہے کہ ساری، عمر ابن سعد کون تھا؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ایسا لالچی، میں بتاؤں کریکٹر سب کا نظر آتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کے سامنے بیٹا آ رہا ہے عمر ابن سعد، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ اس شخص کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے بیٹے کے شر سے، اور آنے ہی کہتے ہیں ابا جی دیکھو سب لوگ جو حکومت گورنر بن رہے ہیں، تسی تو کوئی عہدہ بھی نہیں لیا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر دے کے، جسے ہر بندے کا کریکٹر مسلم میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، یہ تلاش کرنا ہے آپ نے، وہ پھر فٹ ان بیٹھتا ہے۔ آپ جس طرح بیان کرتے ہیں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں علماء صحیح تو نہیں کہتے اپنی طرف سے بیان، ہر بات ہی آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ جی انکار نہ نکلے تو انکار کریں۔ آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلپ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم میں؟ یہ ہو سکتا ہے طریق کا فرق ہو جائے بعض کا، یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم مغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ، بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ ظالم مغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے جنتی بھائی پر لعنت کریں۔ ظالم تو کہا ہوا ہے دوسرے طریق کے اندر، ٹھیک ہے، طریق مکس ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج میں جو ذہنی طور پہ نا مکمل طور پہ زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی، کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں اس کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ دنیا کا لالچی، اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کی لالچ دے کے حضرت حسین کے قتل پہ آمادہ کیا گیا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد کا گورنر تھا یا شیعان علی کا گورنر تھا، یہ بھیجا ہوا تھا۔ تو اچھا کہتے ہیں جی وہ عراقیوں نے کیا ہے نا میرے بھائی، پیچھے شام والوں کو تو انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی ہوئی تھی، یہاں پہ جب عمران خان صاحب اعتراض کرتے ہیں تو پنجاب پولیس کہتے ہیں نا، وہ یہ تو نہیں کہتے نواز شریف کی پولیس، لیکن جب پنجاب پولیس کہہ رہے ہوتے ہیں تو پنجاب کی حکومت نواز شریف صاحب کے انڈر ہے، تو انڈائریکٹلی وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب اس وقت کہے گا عراقیوں نے کیا تو عراق اس وقت کس کا صوبہ تھا؟ اہل شام کا، تو ڈائریکٹلی تو انہوں نے کیا تھا، عبید اللہ بن زیاد نے کیا۔ اور یہ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے، یزید تک خبر نہیں پہنچی، اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے جی یزید بڑا روئے اور یہ وہ۔ اچھا رونے کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں نے اس پمفلٹ میں اس کا اشارہ کرایا ہوا صرف، صحیح مسلم 6309، یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے۔ 6309 نمبر حدیث ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کر مدینے آئے، یہ الفاظ ہے صحیح مسلم کے، واقعہ کربلا ثابت ہو گیا۔ اور ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت علی کے پاس تھی، اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی، حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آ گئی، اور مسور بن مخرمہ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے۔ کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے، آل امیہ، تو آپ مجھے دے دیں گے تلوار، اس میں تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یہ صحیح مسلم 6309 نمبر فضائل فاطمہ والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو واقعہ کربلا کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ میں نے کتنی روایتیں اس میں نقل کی ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں فلاں چیز ثابت نہیں، ساری کی ساری یہ واقعہ کربلا کے اوپر جو میرا رافضیت ناسبیت والا پمفلٹ 5A ہے اس کے اندر موجود ہے۔ یہ چیزیں موجود ہیں میرے بھائیوں، یہ مطلب باتیں کر دینا آسان ہے۔ دیکھیں ہم بلو پرنٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں نا، بلو پرنٹ پیش، یہ تاریخ اس تاریخ میں بیٹھے گا جو مودودی صاحب بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کچھ کوٹ کپاڑا یہ سارے ہی تاریخ سے پیش کر رہے ہیں، یہ اصل میں منکرین حدیث ہیں۔ اچھا دیکھیں یہ سنابلی صاحب جتنے والے دے رہے ہیں منکرین حدیث کے دے رہے ہیں نا، سارے والے، جن کو اہل حدیث بھی خبیث مانتے ہیں، شبیر کو
اسی طریقے سے محمود عباسی کو ان لوگوں کے حوالے دے رہے ہیں نا. شبیر کا تو نہیں دیا نا, عتیق الرحمان سنبلی, ہاں ان لوگوں کے, ان کو اہل حدیث, محمود احمد عباسی کو تو اہل حدیث خبیث کہتے ہیں, انگریزوں کا پٹھو, منکرین حدیث. وہ تو بخاری کو کھوتا کہتا تھا. ابو جابر دامانوی خود کہتے ہیں, اس سے تو ابو جابر نہیں نا رجوع کر سکتے, وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی اچھا بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں حدیث لیے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا, اور آئے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ سامنے رکھا گیا, اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید نے قتل کروایا. اچھا وہ جو سر میرے سامنے کو سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا, تو میں اس کو انعام نوازوں گا؟ پھر وہ چھڑیاں مارنے لگا. ٹھیک ہے جی, اے بھی غلط تعویل کرتے ہیں. اسی طریقے سے کہ آپ ہر بات میں سے نہیں, وہ تو لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا جواب میں, وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی نا نا نا, کوئی سر کاٹ کے, یہ ان کی کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا, تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی, مجھے اب پتہ نہیں اس کی صحت ہے, کہ اس طرح رکھا گیا, آپ نے اتنا ناپسند فرمایا اس چیز کو, تو آپ نے کہا ادھر سے لے جاؤ, یہ کام نہ کرو. یہ نہیں ہوا, عمار کا سر کاٹ کے سب سے پہلے رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو پھکی دے دوں, ابھی عمار کا سر کاٹ کے رکھا گیا, تو اس کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی نا. اب تو ادھر تو عمر بن عاص بھی کہہ رہے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے ہم بھی کانپ اٹھے, تو لیکن نہیں, وہ کہ الٹا تعویل کی کہ جی عمار کو ہم نے کیوں قتل کیا ہے, نہ علی لے کے آتا نہ یہ قتل ہوتا. ٹھیک ہے, پھر تاریخ کی روایتوں حدیث میں تو اتنا تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی تک جب یہ معاویہ کی بات پہنچی نا, تو حضرت علی نے کہا اچھا پھر حمزہ کا قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, نہ حمزہ کو لے کے آتے احد میں, نہ حمزہ شہید ہوتا. اے پھکی دی تھی معاویہ نو حضرت علی نے کہ تو جڑی گل کیتی ہے, جڑا میرا سپورٹر ہے, آرمی چیف ہے میری طرفوں, 93 سال دی عمر جو بندہ لڑائی پہ لڑتا ہے عمار ابن یاسر, اس کو تم کہہ رہے ہو نہ علی لاتا